نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن کے ساتھ رات گزار سکے، انشاءاللہ 11 سے لے کے 1:30 بجے تک۔ بیچ میں جب بھی بریک کا ہو تو کائنڈلی بتا دیجیے گا، بیکاز میں نے بھی کبھی اس طرح سیشن پہلے نہیں کیا، لیکن جلدی آج کل نیند نہیں آتی، ظاہر ہے یہ ٹائم ہوتا ہے سونے کا، اور جب یہ ٹائم گزر جائے پھر نیند نہیں آتی، تو وہ جاگتے رہتا ہے، تو ویسے بھی تاخرات ہے، تو اللہ کے کلام کے ساتھ انسان گزار لے تو اس سے بہترین نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ انشاءاللہ آج ہم انٹریکٹیو بھی رکھیں گے، کوشش کریں گے جتنا رہے۔ الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ الذی، جس نے کیا کیا؟ انزلہ، اتارا۔ وہ نازل کیا کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ دیر از اندر یونیورس جس کی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، لوح محفوظ وی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ؟ آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، تو عالم غیب کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کس پہ اتارا؟ علی عبدہ، اپنے اللہ عبدہ، بندے پہ۔ اب کیا اتارا؟ الکتاب، مینول، الکتاب۔ کوڈ آف انسٹرکشنز، گائیڈ لائنز، ایس او پیز، آگے اور پچھلے قوموں کے واقعات ود ریفرنس ٹو لیسن، کہ آپ لوگوں نے ایسے حرکتیں نہیں کرنی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور پھر اس کی تعریف بتا دی کہ اس میں کیا نہیں ہے؟ کمی نہیں ہے، عوج، ٹینجنٹ نہیں ہے، اور کئی من قائم ہے۔ اور آج بھی ہمیں پتہ ہے 1450 سال سے لے کے آج تک نہ ہی ایسی آیت بنا کے لا سکے، اور نہ ہی دنیا میں آج تک کسی آتھر نے اس انداز کی کوئی کتاب تحریر کی۔ ویری لمیٹڈ ٹاپکس دے ہیو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ انسائکلوپیڈیا کو کہیں گے جس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، تو نو ڈاؤٹ ٹاپکس ہیں، لیکن وہ انسان کے پیدائش سے پہلے کی اور بعد کی بات نہیں کرتا، وہ لیسنز نہیں دیتا، وہ صرف واقعات ہیں جن کو جمع کر کے محفوظ کر رہا ہے۔ تو اس کتاب جیسی کتاب آج تک کوئی بنا نہیں سکا اور نہ ہی بنا سکے گا۔ یہ چیلنج ہے اللہ کا انسانوں کو، خاص طور پہ ان انسانوں کو جو اس کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے اس کتاب میں ہمیں دو چیزیں بتا دی، ایک تو انذار، ڈرانے والی کیریکٹرسٹک کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو میری عبد ہی نہیں کرے گا تو شدید عذاب دوں گا، اور یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم ڈراوے کی بات پہلے سنتے ہیں، اور پھر جب بچے کو ڈرا دیتے ہیں پھر ہم اس کو بشارت کی بات کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی بھی ہمارے ہاں پیرنٹنگ میں بھی، سکولز میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آگے پہ اللہ نے بشارت دے دی کہ یہ بشارت لیکن مسلمانوں کو نہیں دی، بشارت دی مومنین کو۔ مومن کون؟ جو مانے گا، اللہ کی مانے گا۔ اللہ کو ماننا مسلمان ہے، اللہ کی ماننا مومن ہے، بڑا درجہ ہے۔ سٹوڈنٹ ہونا اور بات ہے، اور اچھا سٹوڈنٹ ہونا اور بات ہے۔ تو مومن بیسیکلی یہاں پہ اس ریفرنس سے بات آ گئی، اور پھر اس کی تعریف بھی اللہ نے کر دی کہ مومن سے مراد وہ ہے جو نیک اعمال کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ہر چیز، کسی چیز کی، مطلب آپ گھر بنائیں تو پلر کی اپنی امپورٹنس ہے، پلر کی اپنی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ گھر میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتے فلاں چیز کی امپورٹنس نہیں، ہر چیز کی امپورٹنس ہے۔ عبادات کی، عقائد کی اپنی امپورٹنس ہے، دوز آر پلرز۔ لیکن گھر خوبصورت کس چیز سے لگتا ہے؟ گھر لگتا ہے اخلاقیات سے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ سے، محبت سے۔ عمارت پلرز کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، فاؤنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اسلام کی عبادات، عقائد اپنی جگہ مصمم ہے، لیکن یہ اسلام کی جو خوبصورت سی بلڈنگ ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اخلاقیات، انصاف، سسٹمز۔ یہاں اللہ نے وہ بتا دیا کہ اس کی جو مومن کی خوبصورتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے، کیا کرتا ہے؟ نیک اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس بلڈنگ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہے، دیکھیں بلڈنگ خوبصورت ہو تو آپ کو فخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اور اس فخر سے انسان اپنے آپ کو تکبر میں جاتا ہے اور بتاتا ہے جی میرا سٹیٹس بڑا ہو گیا. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بہت ہی خوبصورت اس کا اجر دوں گا, تمہارا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا. اور وہ خوبصورت اجر کیا حسنہ ما کسی نہ فی ہی آبادا, ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وہ کس میں رہیں گے؟ جنت میں. اس دنیا میں ہر نئے ایک کی جو چیز ہوتی ہے لذت, ہر نئے سپ کے ساتھ, ہر نئے بائٹ کے ساتھ اس کی لذت کم ہوتی جاتی ہے. آخرت کی بیوٹی کیا ہے کہ ہر نئی بائٹ, ہر سپ پچھلی سپ سے زیادہ اور پچھلی بائٹ سے زیادہ خوبصورت ہوگی. انسان یہاں پہ اکتا جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. مری والے پنڈی شہر دیکھنے آتے ہیں کہ بتیاں دیکھ لیں, اور پنڈی والے مری جاتے ہیں کہ یار ذرا سکون دیکھ لیں, نیچر کے پاس لے لیں. انسان کی یہ ٹک کے نہیں رہ سکتا. جنت ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان اپنی جگہ چینج نہیں کرنا چاہے گا, وہ جنت میں ہی رہنا چاہے گا. یہ ہے وہ اجر حسنہ. ہم جو اپنے خوابوں میں اپنے لیے اجر ڈھونڈتے ہیں, ڈریم ورلڈ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ موت نہ ہے اور ایسی جگہ جہاں تکلیف نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو. تو اللہ نے جنت وہ جگہ بنائی ہے ماں کسی نہ فی ہی آبادا. اور پھر دوبارہ انذار کی بات کر دی, اور بات طور پہ خاص طور پہ بتایا گیا کہ انذار کیا, قول اتخذ اللہ ولدا, وہ اولاد پکڑتے ہیں اللہ کے ساتھ. اب اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ اللہ نے کیا کی کہ دیکھو کتنا ہی بھونڈا قسم کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے ہاں دیوی دیوتائیں بزرگ ہیں, بڑے نیک ہیں جی, ان کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. سورہ فاتحہ دیکھ لیں, ڈائریکٹ کلام ہے, سبحانکا, تو سبحان ہے, وبحمدک, ہم تیری ہے. دیکھیں بیچ میں کوئی بندہ نہیں ہے. وتبارک اسمک, اور تیرا اسم مبارک ہے. وتعالی جدک, تیری بزرگی اعلی ہے. ساری ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے ہماری نماز میں. اور وہ سبحان ہم زبانی مطلب وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہاں بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے اللہ اور اس کے عبد کے درمیان میں. لیکن کیا کرتے ہیں ریلیجس لوگ؟ قرآن نے کہا کہ میری آیتیں بیچی جائیں گی چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر. اب وہ چھوٹی قیمت بلین بھی ہوں, ماں کسی نہ فی ہی آبادہ کے سامنے وہ بلینز بھی کچھ نہیں رکھتے. ہمارے سامنے بھی ڈائیورس ہوگی نا بل گیٹس کی, ہوگی نا. اب کتنا امیر آدمی, اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یار اتنے امیروں میں شادی ہوگی, اب تو تیرے وارے نیارے ہو گئے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ہے کہ نہیں. تو ان کے ہاں بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو ماں کسی نہ فی آبادہ پوزیشنز کے ساتھ نہیں ہے, یہ فیلنگز کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ اس چیز کو جو تم نے پکڑی ہوئی ہیں فالس ہوپس, اس کا نہ تمہارے پاس کوئی لاجک ہے, نہ کوئی علم ہے. یہ ڈھونس ہے, اس کی یہ ریت کا گرود ہے, اس کی کوئی بھی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اور اصل میں کیا مسئلہ ہے؟ وَلَا لِآبَائِهِمْ, یہ سارے تمہارے ماں باپ کے, ان کے ماں باپ کے ڈھکوسلے ہیں. وہ اگر غلط راہ میں چلے گئے, آپ نے بھی اسی کو لے لیا, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاں میکسیمم خرافات بھی اسی وجہ سے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہم روایات کے ساتھ جب سٹک ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روایات غلط ہے, ساری روایات غلط نہیں. جب عبادات میں روایات کو آپ شامل کر لیں, ریلیجن میں آپ ماں باپ کی روایات کو شامل کر لیں, اور کتاب کے ساتھ نہ جڑیں, تو وہاں انسان کو بہت بڑی مار پڑتی ہے. ہم سب نے دیکھا ہوگا اپنے ملازموں سے, جب خدا نخواستہ کوئی فوتگی کا سین آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, جی پیسے دے دیں. کیوں دے دیں سر؟ جی وہ ناک کا مسئلہ ہے, میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. ہم یہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں. گاؤں کا شاید ہی کوئی شخص ہو جو مقروض نہ ہو, وہ انہی لی آبائہم کی وجہ سے مقروض رہتا ہے. تو ہمارے یہاں کلچرل بانڈنگ بہت خوبصورت ہے. یہ لوگ جو ہمارے پاکستانی باہر جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ وہ لی آبائہم کی وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں. اسلام کا کلچر بڑا ایزی گوئنگ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ہر چیز بڑے آسان ہے. لیکن ہم لی آبائہم کے چکر میں اپنی زندگی خود مشکل بنا لیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں دو چیزیں بتا دی کہ کوئی بھی تمہیں ریلیجس اسکالر کوئی بات کہے, تمہیں فالس ہوپ دے, تو پہلے تو ان کی بنیاد پہ دیکھو, ٹھیک ہے کہ نہیں.
اس کی نالج، اس کی آتھینٹسٹی دیکھو. آتھینٹسٹی کیا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہمیں نہیں کرنا. لیکن کچھ واقعات ہیں جو ان کے دور میں نہیں ہوئے تو ان کے فالوورز میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ان کو تھی یا ہمیں ہے؟ ان کا تو عمل بھی ثبوت ہے کہ ان کا، ہمارا تو عمل نہیں، ہماری زبان ثبوت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے عمل میں وہ جو پی کے میں ہم دیکھتے ہیں وہ 4-5 مختلف مذاہب کے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے تو لوگ لباس سے پہچان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے اعمال نہیں بتا رہے، ان کے تو اعمال بتاتے تھے. اور جو قریش مکہ اور جو مسلمانوں کا لباس تھا اس میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا، سب ایک جیسا لباس پہنتے تھے. وہ تو ان کے اعمال تھے جس کی بنا پہ پتہ چلتا تھا یہ مسلمان اور یہ قریش مکہ میں سے ہے. تو وہ یہ اسلام بتا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان کرو. یہ مذہبی لوگ، مذہب میں چند لوگ، یہ نہیں سب مذہبی لوگ، ہر جگہ استحصال ہوتا ہے عوام کا، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، ہر جگہ استحصال ہوتا ہے. اس طرح مذہبی لوگ بھی جب قرآن کو اپنے فائدے میں لیں گے تو پھر وہ استحصال کریں گے لوگوں کا. اور آج ہم دیکھ لیں ہماری روایات نے، مذہبی روایات جو ہمارے ہاں بن چکی ہیں، اس میں لوگ چندہ دیتے ہیں اور جو کچھ پھر آگے خرافات ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت برا کلمہ بولتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، فالس ہوپ لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ در حقیقت کاذباً جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، یہ جھوٹ ہے کیا؟ سر ایک سجیشن ہے. جی جی بسم اللہ. یہاں تک جو ہم نے 10 آیات کی ہیں اس میں تو ہمیں یعنی ماشاءاللہ ہم اس کو ویسے بھی بہت ڈفرینٹ طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں تو ہمیں کافی کلیئر ہیں یہ، اور ان کا مطلب بھی کلیئر ہوتا جاتا ہے. سو سر میری ایک سجیشن یہ ہے کہ جب ہم اس سے آگے بڑھیں تو جیسا ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ حرف بہ حرف ترجمہ بھی، اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہماری مطلب جو عربی کی سمجھ ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ جو حرف بہ حرف ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ کر لیں. اس کو ابھی ریپیٹ کر لیں یا ہم آگے چلیں؟ نہیں سر، یہ تو ابھی ہو گیا یہاں تک. ہاں نہیں، آگے تو ہم لیکن اسی طرح ہی ہیں. آگے تمہارا تو سسٹم وہی چلے گا کہ حرف بہ حرف جو ہے وہ ابھی ہم بار بار ریپیٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تو کراس ریفرنسز، پھر کچھ نئے ساتھی آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے ساتھ چلنا آسان ہوگا کیونکہ جی یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ آیتیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی وجہ سے سر بالکل. جزاک اللہ. اچھا، جھوٹ کیا ہے؟ انما یأمرکم، وہ حکم دیتے ہیں کس کا؟ بالسوء والفحشاء. اب ہم اپنے ریلیجس ریچولز کو لے لیں. آپ نیشنل ریچولز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریلیجس ریچولز کو لے لیں. کیا اس میں سوء اور فحشاء ہے کہ نہیں؟ ریلیجس ریچولز کی، آئی ریپیٹ، میں نیشنل کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو کلچر آ جاتا ہے نا. کلچر میں تو ڈانس آپ کا کلچر ہے. کلچر کی ڈیفینیشن میں ڈانس آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کے کلچر میں تو ڈانس نہیں ہے. تو میں نیشنل ویلیوز کی بات نہیں کر رہا. ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ ریلیجس فیسٹیولز کی. اب دیکھیں کیا ہمیں ریلیجس فیسٹیولز میں یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ سر وہ تو ہمارے روز کی زندگی میں ہی بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں، ہماری روٹین ہی ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ پھر وہی چیزیں ریلیجیس اوکیزنز پر بھی نظر آ جاتی ہیں. تو ہم نے وہی بات ہے کہ کتاب کے ساتھ جڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور حکم کون دے رہا ہے؟ یا امرکم فعل مضارع ہے. ابھی چلے اچھی بات میں نورین نے بات کر دی. دیکھیں فعل مضارع بہت خوبصورت چیز ہے. حال اور مستقبل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا امرکم، اپنے صحابہ کو کہا تھا. اس زمانے میں جس 14.5 سال پہلے جب یہ آیت پڑی تھی تو اس میں حال تھا اور مستقبل بھی. آج بھی یہ وہی چیز ہے، یا امرکم. اس وقت اگر میں تلاوت کر رہا ہوں یا امرکم تو اس وقت میں اپنے حال کی بات کر رہا ہوں. اور آگے جو روایات جو ابھی 14 اگست آنا ہے، 23 مارچ آنا ہے اور فلانا 31 دسمبر آنا ہے، اینڈ سو مینی تھنگ وچ آر اباؤٹ ٹو کم، تو یہ چیز ادھر بھی لاگو ہو رہی ہے.
یعنی اس جو فعل مضارع آپ کو واحد نورین زیادہ بہتر بتا سکیں گی، میرا خیال ہے عربک کے علاوہ فعل مضارع ٹائپ کی کوئی چیز کسی زبان میں نہیں ہے. سر میری نالج میں نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ فعل مضارع ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب بیکاز گرامر اس میں کے لحاظ سے آپ پریزنٹ کو اور ڈفرینٹ فیوچر چاہیے. دونوں ہیں. سوری، اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں. دونوں ہے، کہیں اور آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ آج بھی زندہ جاوید کا کتاب ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ایوجن قیمن. تو قیمن آپ یہاں فعل مضارع میں قیمن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ برائی کی طرف پہنچاتے ہیں، فحشا کی طرف پہنچاتے ہیں. اب فحشا کو بڑا خوبصورت کہا ہم نے اس دن بات کی تھی پیمپر کے اوپر کہ پیمپر بیچنے کا کتنا ہی خوبصورت انداز ہے. اچھا، آج کل اگر کبھی کبھار آپ کو ایڈ دیکھنے کا موقع ملے، آپ دیکھیں اس میں بڑے معنی خیز جملے ادا کیے جاتے ہیں جس کو آپ کہیں بھی ٹوسٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی آج میڈیا میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا، آج آپ میکسیمم ایڈز دیکھ لیں، آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ ینگسٹرز، مکس گیدرنگ، ڈانسز، سانگز، اور یہ دنیا کا مزہ ہے. ہر طرف ہر چیز میں یہ چیز ہے. آج رمضان کے جو پروگرام چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ عبدالستار ایدھی صاحب کا پروگرام چلا دیں کہ دیکھو یار اس کو ہمارے سامنے کی بدا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا اور غریب لوگوں کے لیے کتنا بڑا کام کیا. ان چیزوں کو دکھاتے. رمضان میں آپ بے شک یہ دکھاتے کتنے لوگوں نے کہاں لوگوں کو لنگر ڈالا، کھانا دیا. ہمارے ملک میں ان چیزوں کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے. بے شک آپ مکہ مکرمہ لے جائیں، وہاں لوگ کتنی بڑی سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن آپ کوئی اچھی کو تو شو تو کرے. دیکھیں فرینکلی ہم سب جتنے لوگ ہیں اس وقت، ہم لوگ آلموسٹ 6 ہیں، ہم 6 کے سامنے رمضان میں ڈیفینیٹلی ہماری یوتھ لگی ہوتی ہے کہ ماما وہ فلاں دوست ہے میرا، وہ یہ کرتا ہے تو میں نے بھی، مجھے پیسے دے، میں نے بھی اس کے ساتھ جا کے افطاری کا انتظام کرنا ہے، پیکیج بنانا ہے. ہمارے ہاں کتنی بڑی ڈرائیو چلتی ہے رمضان میں، لیکن یہ ڈرائیو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے. ہماری افطاری کی نشانی کیا؟ اچھے کھانے، اور ان اچھے کھانوں میں بھی بہت کچھ ایڈ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانیں. اسلام میں بڑی خوبصورت ہے، یہ کبھی آپ کوشش کیجئے گا، ریلیجس جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو عبادات ہوتی ہیں، یہ ذرا آپ جیوز کی، کرسچنز کی، مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی نکالیں، کبھی ویسے بیٹھ کے ریسرچ کیجئے گا. بڑی ایک ڈفرینٹ چیز نوٹ ہوئی، وہ یہ تھی اسلام کے کسی بھی عبادات میں ٹرانس نہیں ہے. ٹرانس مطلب ہپنوٹزم کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، آپ اپنی باڈی کو ایک خاص طریقے سے موو کرتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی ایک خاص انداز سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگین ٹرکی کا جو ابھی ارطغرل وغیرہ کی موویز میں وہ جو دکھاتے ہیں وہ ٹرانس والا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ تو تو ہم نے صوفیز کی طرف ہے زیادہ، صوفیزم کی طرف نا. تو کہنے کا مقصد کہ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم نے نبی کے دور میں عبادات کیا ہوتی تھی. ترکی میں ہے، ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا مزاروں میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کہیں سے بھی اگر کوئی ڈرگ نہیں مل رہی، آپ آرام سے چلے جائیں مزاروں پہ، آپ کو ہر قسم کی ڈرگ ملے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم وہ اس کو نہیں کہیں گے. تو آپ اسلام کی عبادات میں دیکھیں، کسی عبادت میں آنکھ بند کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں قوالی میں بھی ایک ٹرانس ہے، وہ ٹرانس نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حمد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رواج تھا، صحابہ کرام کے دور میں رواج تھا. رواج کی بات کروں، ون آؤٹ واقعات ہے. اصل چیز کیا تھی؟ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو، قرآن پر عمل کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں.
لیکن آج ہم نے بہت ساری چیزوں میں یامرکم بالسوء والفحشاء. آج آپ کو دیکھیں ہمارے مذہب میں اگر ہمارے یہاں جینٹس بھی ہیں، فرینکلی مرد کی نظر ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، جو مرضی آپ کر لیں. اگر ہم مرد آپس میں بیٹھے اپنے دل میں بات کریں اور ہسبینڈ اینڈ وائف فرینکلی بات کریں تو مرد کی نظر ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ بیٹی کے ساتھ باپ اکیلے کمرے میں نہ بیٹھے. اللہ جانتا ہے میں نے یہ مشین کس طرح بنائی ہے. دیکھیں کریٹر سے زیادہ کون بہتر جانتا ہوگا کہ اس مشین کے اندر کیا کچھ میں نے رکھا ہے. وہی تو امتحان ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ لِنَبْلُوَہُمْ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے گری. تو ہم کیسے اپنے آپ کا زیوم کر لیں گے جی میں جو مرضی کچھ کروں، میری طرف کسی نے دیکھا تو یہ غلط حرکت ہے. بھی ہم ہمیشہ روٹ کازز کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسلام روٹ کازز کے اوپر جاتا ہے کہ یہ روٹ کاز ہے، اس کو کور کرو. اور اب ہم نے پڑھ لیا عرضی زینہ، خوبصورتی. اللہ نے یہ خوبصورتی امتحان کے لیے پیدا کی. اللہ نے بتا بھی دیا، کوئی چھپا کے نہیں رکھا اس نے. پیپر بڑا کھلا رکھ دیا کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو یہ خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے جینڈرز میں، مرد کے لیے عورت میں ہے، عورت کے لیے مرد میں ہے، ماں باپ کے لیے بچوں میں ہے. بچے بعض کا جب تک ان کے پاؤں پروں ترے ہوتا ہے تو ماں باپ ان کو اچھے لگتے ہیں. اللہ معاف کرے، آسانی کرے ہمیں. ٹھیک ہے، آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ بچہ جیسے 18 اور 20 میں آتا ہے اور دوستوں میں جاتا ہے اور نیٹ پہ جب چیزیں دیکھتا ہے تو اس سے اپنے ماں باپ جو ہے نا بہت، اللہ معاف کرے، اس وقت ایشوز آ رہے ہیں. اور وجہ وہی ہے، آپ بغیر قرآن کے بچوں کو دین سکھائیں گے، بچے نہیں سنتے، بحث ہو جاتی ہے. قرآن کھول کے بات کریں گے، خاموشی سے سنیں گے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز میری بات سے زیادہ افیکٹو ہے وہ ہے قرآن، تو ہم کیوں نہیں کھولتے اپنے گھروں میں قرآن؟ کیوں ہم نے اس کو غلافوں میں بند کیا ہوا ہے؟ ہم ہر چیز کے اوپر، ایون بیٹے نے جرمنی جانا ہے تو چائنا جانا ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے فارم فل اپ کرا سکتے ہیں. اور قرآن کھولتے ہم کہتے ہیں نہیں میں بڑا گناہ گار ہوں. بھئی اگر گناہ گار ہو پھر تو تمہیں پتہ چل گیا تو چینج کر لو. ٹھیک ہے نا؟ میں عالم نہیں ہوں تو بھائی ترجمہ پڑھ لو. جرمن لینگویج میں، جرمن از دا ڈیفیکلٹ لینگویج، ٹھیک ہے، چائنیز اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آسان لینگویج نہیں ہے. ہم ادھر فارم کرتے وقت ہم نہیں کہتے ہم عالم ہیں. قرآن کے ساتھ ہمارا بڑا عجیب سا ایک ہے کہ ہم انفارچونیٹلی اس کی طرف جاتے ہیں. جی بہن آنا، آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہے؟ السلام علیکم سر. وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ اس میں نیٹ کا قصور نہیں ہے. جب ہماری ایج تھی اپنے بچوں جتنی، تب ہمیں بھی اختلاف تھا ان کی بہت ساری باتوں سے، ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے. اور پھر سے بعد یہ بات سمجھ آئی، یا ہم نے جب خود اپنے تجربے، اپنی ٹھوکروں سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے والدین کی بات سنتے سمجھتے. تو آج ہم اپنے والدین کی اسٹیج پہ ہیں، ہمارے بچے ہماری اس اسٹیج پہ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیٹ کے آنے سے یہ چیزیں جو ہیں زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں. بچوں کی گریپ زیادہ ہے، ہم سے زیادہ وہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ بھی ہیں اور ایکسپیرئنس بھی ہو چکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر دور کا جو انسان ہے وہ یہی چاہتا ہے. بچہ بھی ہے نا، جب وہ کرالنگ سے چلنے پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں خود چل پاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے بس. میں نے تو یہی دیکھا تھا لائف میں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہی دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے نا، بغاوت انسان کی فطرت میں، لیکن اس نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. کیوں قرآن پر نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، ہر چیز کو نگیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ اچھا جنریشن گیپ آج کی بات نہیں ہے، جنریشن گیپ ہمیشہ رہا. وہ ایجپشین مینuscript کے اندر ان کی ایک انسکرپشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بچے بڑوں کی بات نہیں سنتے. یہ فرعون کے ایرا کی بات ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جنریشن گیپ ہونے کی وجہ بھی ہے، وقت کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت میں کوئی نہ، ہر سیکنڈ پچھلا ہمارا جسم، آج سائنس بتا رہا ہے کہ ہمارا جسم چینج ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا. تو ہر چیز چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، زمین اپنی جگہ پہ وہاں نہیں ہوتی جو سیکنڈ پہلے تھی. ٹھیک ہے، آسمان اس طرح نہیں جیسے سیکنڈ پہلے تھا، ہر چیز بدل رہی ہے. تو جنریشن گیپ برحق ہے، یہ رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟
پرانے زمانے میں بزرگ بیٹھا کرتے تھے اور بڑے بیٹھے تھے، وہ قصے کہانیاں سناتے تھے، سچی جھوٹی جو مرضی ہو، اور عوام سنا کرتی تھی، پورا گاؤں بیٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، پورے محلے کی خبریں آ جاتی تھی، دائیں بائیں سے کوئی مسافر آ گیا اس کی کہانی آ جاتی تھی۔ آج وقت یہ آ گیا، نیٹ آ گیا۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا جنریشن گیپ کی وجہ کیا ہے؟ آج ماں باپ اور بچوں کے درمیان فرینکلی دیر از نو کامن ٹاپک ٹو ڈسکس۔ ٹاپک ہی نہیں ہے بیٹھنے کا۔ میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا، میرے فادر کے درمیان میں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہمارا ریلیشن شپ ہے، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں ہم بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہمارے درمیان میں ٹاپک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے ہمارے اگر بچے کیوں دوستوں کی طرف جاتے ہیں؟ سیم ٹاپکس ہوتے ہیں، سیم شوق ہوتے ہیں، سیم کہانیاں ان کے پاس، بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ ماں باپ کے پاس بچہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی قرآن کو اٹھا کے نشست رکھیں گھر میں، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی بچوں سے کنورسیشن شروع ہو جائے گی۔ یہ جنریشن گیپ میں بہت بڑا قصور ہمارا یہ ہے، ہم نے بچوں کے وقت کو سمجھا نہیں۔ دیکھیں مجھے کمپلین ہے کہ مجھے فادر کے ساتھ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ میں وہ بڑا زیادہ تھا کہ ماں نے ہمیشہ والد صاحب کی پکچر یہی پیش کی ہے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ شاید باسن شدیدہ نہیں لیکن والد صاحب ہے، ٹھیک ہے، 9 نمبر کا جوتا آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انفارچونیٹلی مطلب ہو سکتا ہے میری فرام ہوم، لیکن میں تو فرینک بات کروں گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، مطلب ڈرا کے رکھا جاتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، آج بچہ ایکس باکس کھیل رہا ہے اور فادر آ رہا ہے تو بچہ اٹھ کے سلام نہیں کرے گا۔ آج اس کے پاس وہ ڈر نہیں ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ ان کے پاس کامن انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو ماں باپ بچے الگ ہیں، بچے الگ ہیں، پھر کلچر، ویلیوز، ایتھکس کون سکھائے گا ان کو؟ جب دیکھیں یہ جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ان کے ساتھ وہ ٹرسٹ ڈیولپ؟ ان کا ٹرسٹ تو ایک ہی ہے، میرے باپ میری فیس جمع کرا دے گا، میری عیاشی کو پیسے دے دے گا، میری ماں میری غلطیوں پہ پردہ ڈالے گی اور میرے لیے بہت اچھی شیف ہے جو میرے کھانے کا بندوبست کر دے گی، دیٹس آل۔ جہاں وہ انٹرسٹ ہے وہ پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہو؟ اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لیڈر کی بڑی ہی خوبصورت مثال دی، فَلَا عَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تم اپنے اس یو ول ڈائی، ہمیں پورا شک ہے، لعلہ کا خدشہ ہے، یہ گمان ہے، یقین ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنی جان کو۔ کیوں؟ کیونکہ جو آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس بات پر بڑے ہی افسوس، بڑی غم کے ساتھ آپ بات، یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہے۔ آج ہمارا لیڈر رہتا تو محلوں میں ہے، غم اس کا غریبوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایک لیڈر 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں دکھایا کہ انہوں نے جس طرح کا ماحول تھا اس ماحول میں رہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہے۔ جب پیسہ تھا، جب مال غنیمت آتا تھا تو ہمیں ان کے گھر میں وہ چیزیں جمع ہوتی نظر نہیں آئیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں فرینکلی، خاص طور پہ آج کے دور میں گھروں کے اندر پولیٹیکل ڈیفرنسز بچوں اور پیرنٹس میں آ چکے ہیں۔ اور ان کو چھوڑیں، پڑھے لکھے لوگ ایموشنلی سو بائزڈ ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے یا کہ لیڈر میں اچھی اور بری چیز کیا ہے، وہ بس اپنے جس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی خامیوں کو بھی خوبیاں بنا رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہے۔ کیا کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ اگر چوری کی سزا کے اوپر جو بات ہوئی تو there will be no difference between فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور کسی اور کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے مذہب کا تو مزاج ڈفرینٹ ہے، اور آج ہم ایموشنلی سو مطلب باعث ہو چکے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔
تو یہ بلائنڈ فالوئنگ اسلام اجازت نہیں دیتا. اور لیڈر کی اللہ نے کوالٹی بتا کے کہ باخیون، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ سکرات کی طرح زہر کا پیالہ پی لے گا، اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قائد اعظم کو بھی ہم مثال لے سکتے ہیں. وہ ان کا ریلیجس کے لحاظ سے جو مرضی ڈفرنس ہو، لیکن ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی کہ میں نے ملک بنانا ہے. تو انہوں نے اپنے وہ جو ٹی بی کا مرض تھا اس کو چھپایا اور دن رات محنت کرتے تھے. دیکھیں ڈریم کیا ہوتا ہے، وہ ابوالکلام آزاد صاحب کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، ڈریم از دیٹ وچ ڈز ناٹ لیٹ یو سلیپ. اور ہم دیکھیں ہمارے گھر میں بچے بچی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے نے باہر سے آنا ہے، وہ کہیں ہاسٹل میں رہ رہا ہے یا باہر پڑھنے گیا ہوا ہے یا ویسے ہی کہیں جاب پہ ہے واپس آتا ہے، تو خوشی میں نہیں آتی. تو ڈریم یہی تو ہے کہ آپ کو سونے نہ دے. تو آج ہمارا ڈریم ہمیں تہجد پہ اٹھاتا ہے، آج ہمارا ڈریم ہمیں قرآن کے ساتھ بیٹھنے کو آمادہ کرتا ہے. مطلب بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ باخیون بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جملہ لفظ استعمال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. ہمیں ایموشنل اٹیچمنٹ تو دین میں الاؤ نہیں ہے. دین لی آبائی کون ہے؟ میرے مسلمان ماں باپ ہی ہے نا. تو اپنے مسلمان ماں باپ کو بھی فالو نہ کرو بلائنڈلی، اسلام تو یہ کہتا ہے. تو یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اچھا یہ سن ہوتا کیا ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت ایک ہے. دیکھیں سائیکل آف سن جو ہے نا، ایک ڈپریس مسلمان میں کیا ہوتا ہے جب آپ لو اسٹیم میں ہوں. کل ہانیہ بیٹی نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جب ہمارے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا تو ہم کالج میں جب جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن کیا ہے، کون کول گائے ہے یا کون کول گرل ہے جس کے متعلق بات ہوتی ہے. تو جب فیتھ نہیں ہوتا آپ کو اپنی باتوں پر تو آپ بیسیکلی لو اسٹیم پہ ہوتے ہیں. جب آپ کے اندر ول پاور کمزور ہوتی ہے تو پھر آپ ٹرینڈز کو، فیشن کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج کل فیشن میں ہمیں پتہ ہے کہ پردے کا جو آج کل انفارچونیٹلی کچھ فیشن میں چیزیں آ رہی ہیں کہ اچھے اچھے پڑھے لکھ لوگ، یہ نہیں کہ بچی کی نظر میں یا اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے، بٹ آؤٹ آف فیشن دے آر فالوئنگ دیٹ فیشن. تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، وہ فیشن نے ان کی ول پاور نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ریفرنس سے حیا کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں. آج کا بہت بڑا فتنہ یہ جی آنکھوں کی حیا ہونی چاہیے. بھی میڈیکل سائنس کھولو نا، نیٹ کر لو، گوگل پہ آپ نیٹ کرے، نیٹ میں آپ دیکھیں کہ وٹ مین سیز ان اے وومن اینڈ وٹ وومن سیز ان اے مین. تو یہ تو آپ کا بایولوجیکل سائیکل ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے اندر پھر اب آپ جتنا اپنے آپ کے نفس کو کنٹرول کریں گے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. یہ بایولوجیکل ہے، یہ میٹیریل میٹر کی کہانی ہے جس کو روکنے کے لیے اللہ نے حیا کا عنصر بتایا کہ مرد کو کہا آنکھیں نیچے رکھو، نگاہیں جھکا کے رکھو، اور عورت کو کہا کہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہے، نہیں جی حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے، نظر بری کیوں ہے؟ بھی اللہ نے یہی تو لنبلوہم کہہ دیا ہمیں کہ میں نے یہ زینت لنبلوہم کی نہیں بنائی ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب گناہ ہم کرتے ہیں تو ہماری لو اسٹیم ہوتی ہے، لو ول پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اسکیپ فنومینا. جب آپ کی لو پاور ہوگی، لو اسٹیم ہوگی، تو آپ ٹرینڈز کو دیکھیں گے. نتیجتاً کرکٹ کا میچ ہوگا، نماز رہ جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کرکٹ کا میچ ہوگا، نماز رہ جائے گی. سانگز ہوں گے ہمارے ہاں. ابھی رمضان ہے، جو کہ ابھی بھی رمضان میں موویز چل رہی ہیں، بچے میوزک سن رہے ہوں گے، اور کچھ نہیں تو ہمارے ٹی وی کے اندر ہی سانگز چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جتنے ایڈز ہیں تو سانگز ہی نا. جتنے مووی جو نیوز کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہے وہ تو ایک ان کا وہ جو اس کو اسپیشل ایک ورڈ ہے وہ جو بناتے ہیں، سوری سگنیچر جو ہے، سگنیچر ٹیون جو ہے، دیکھیں وہ ایک سانگ ہی ہے نا. اگر آپ لٹرلی دیکھیں تو ہے تو سانگ ہی. تو انسان پھر جب اس کی ول پاور نہیں ہوتی تو وہ اسموکنگ کی طرف جاتا ہے، موویز کی طرف جاتا ہے، ڈرگس کی طرف جاتا ہے. آپ اگر آپ کے فیملی میں یا جاننے والوں میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں ول پاور ختم ہو جاتی ہے.
وہ اپنے آپ کو کور اپ کرنا چاہتا ہے، اپنے غم کو چھپانا چاہتا ہے، پھر وہ ایڈکشن کی طرف جاتا ہے. تو اسکیپ فینومینا اس کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے. اچھا یہ تو ایک اسکیپ فینومینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگریسو بیہیویئر بھی آئے گا. وہ لوگ آج کل ہم بچوں کی بات کریں، بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے دوستوں کا، بابا کیا ہے آپ لوگ دقیانوسی ہیں، پرانے ہیں. تو بڑی ایک اچھی مثال ہے کہ بیٹا آج خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، تمہارے دوست تمہاری پیمنٹ کریں گے علاج کی؟ if they are so sincere. آج تمہیں باہر جانا پڑ جائے یا ایڈمیشن کے لیے پیسے چاہیے، کیا تمہارے دوست تمہیں لے کے دیں گے؟ بابا آپ لوگ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ڈینائل سٹیج میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اسکیپ فینومینا لو پاور، لو سیلف اسٹیم والے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، آپ کو کوئی اسکیپ نہیں ملے گا، تو پھر آپ ڈپریشن سے بچنے کے لیے یا ایڈکشن میں جائیں گے یا میڈیکیشن کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جنرلی دیکھیں جو لوگ نمازی ہیں، آپ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون دیکھیں گے. آپ کرونا میں ہی دیکھ لیں، جتنے آپ کے ارد گرد نماز کے ساتھ قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ڈپریشن میں نہیں ہیں. اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا اسپرٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ دیکھیں ان میں ڈپریشن اور خوف ہے. جی پلیز. کوئی اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے؟ ڈپریشن کا جو سائیکل ہوتا ہے جو سن کی طرف لے کے جاتا ہے. کائنڈلی انٹریکٹیو رکھیں، مقصد ہمارا انٹریکٹیو ہے. تو سر میں تھوڑا سا اگر کچھ ایڈ کروں. جی پلیز. سر ڈپریشن جو ہے وہ ایک طرح سے واقعی جب لو اسٹیم ہوتی ہے، ہماری تھوڑی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، تو آپ کو دنیاوی چیزیں، وہی بات جو شیطان دنیاوی چیزوں کو دکھاتا ہے نمائش کے طور پر، ان کو دیکھ کے، گھر میں دیکھ کے، مطلب نعمتیں آپ کے پاس سب ہیں، لیکن آپ لو اسٹیم پہ جا رہے ہیں، آپ کے کچھ ایموشنل ایشوز چل رہے ہیں، تو آپ بجائے ادھر آنے کے، مطلب اگر میں تھوڑی اپنی اگزامپل لوں کہ کبھی تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی بھی تو کبھی قرآن پاک کھولا اور آگے یہی آیا کہ باسن شدیدن یا عذاب کا، تو مطلب بڑا مجھے ہوا کہ مطلب عذاب کا ہی ہے سارا. اور میں نے ایک دو بار، اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں کیا ذہن میں نے قرآن پاک سائڈ پہ کر کے رکھ دیا، ترجمہ نہیں پڑھا کہ آپ ڈپریشن میں. جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے ہوا کہ اچھا بس عذاب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور تھوڑی اور لو مطلب اسٹیم ہوگی، سیلف اسٹیم، اور پھر مطلب تھوڑی سی اور دوری ہوگی. لیکن جب وہ آپ ساری ایموشنل چیزوں سے نکلیں، پھر جب وہ ساری چیزیں کور اپ ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو نظر آتا ہے، جب آپ خود اپنا انالیسس کرتے ہیں، کہ واقعی جو شیطان دنیاوی چیزیں بنا کے دکھاتا ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، اس راستے سے اللہ سے دوری کرتی ہیں. اور وہی بات اگر ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں تو وہ اس کو نہیں اچھا لگے گا، وہ ہر وقت وار کرنے کے لیے تیار رہے گا. تو مطلب کچھ جو ہم جانا بھی چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف، لیکن ہماری انہی ڈسٹریکشنز کی وجہ سے ہمیں شیطان جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس میں پھر واقعی یہی ہے کہ آپ ہر طرح سے اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش اپنی طرف سے کرتے رہیں. باقی وہی بات کہ جب ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم آتا ہے. تو جب ہم ان سب چیزوں سے نکل کے اپنا انالیسس خود سے کرتے ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں، ہمیں اس وقت سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف سے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن آفٹر وہ سارے فیز کے بعد جب ہم پھر انالیسس کریں تو ایٹ دی اینڈ یہی آتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی حل اس کا یہی ہے کہ آپ اپنا جو انٹریکشن ہے وہ اللہ کی طرف لگا کے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. جزاک اللہ بہن. ٹائم ختم ہو گیا، دوبارہ بھی میں آن کرتا ہوں سیشن.